اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی وہ یہودی اور نصرانی ان لوگوں کی شرارت پر مشتمل تھی کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کس انداز میں آقا علیہ السلام کے اوصاف کو بدلا، اور بدلنے کے بعد خالی اس لیے کہ روزہ خوش ہو جائیں اور ان کے تحفے تحائف اور نذرانے سلامت رہیں، اس لیے ان لوگوں نے تبدیلی کر دی۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں ان کے انداز تبدیلی کو بتایا گیا کہ کس انداز میں انہوں نے تبدیل کیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو ڈرتا ہے، اس کے چہرے سے گھبراہٹ نمایاں ہو جاتی ہے، بھروسہ نہیں دکھتا اس پر۔ لیکن اگر آدمی بھروسہ بھی ظاہر کر رہا ہو، بات کرنے میں بہت زبردست ہو، تو جھوٹ ہی بولتا ہے تو ایسے انداز میں بولتا ہے کہ اس کو لوگ سچا سمجھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے یہی حرکت کی کہ ان لوگوں نے جب تورات اور انجیل میں تبدیلی کی تو جن آیتوں کو ہٹایا اور ان میں اپنی طرف سے ملایا، تو ملا کر اس انداز سے پیش کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لوگ ان کے انداز تخاطب کو دیکھ کر کے متاثر ہو گئے اور سمجھ گئے واقعتاً یہی کلام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بات کرنے کے انداز کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ شرارت کرتے ہیں، حالانکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں جو یہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی تردید فرمائی۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے انجیل عام طور سے ایک واقعے پر جو ہے 3 کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں، ایک متی کی انجیل، ایک لوقا کی، ایک یوحنا کی۔ جو متی کی انجیل ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سولی پر 2 لوگوں کو اور چڑھایا گیا، اور یہ دونوں یہودی تھے۔ ایک کو سولی پہ چڑھایا گیا دائنی طرف، ایک کو بائیں طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے مذاق کیا کرتے تھے، مطلب خوش رہا کرتے تھے۔ تو یہودی ان سے بھی حسد کرنے لگے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے خوش رہتے ہو، مذاق کرتے ہو ان سے، تو ان کو بھی سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ متی کی انجیل۔ اور لوقا کی انجیل میں جائے کہ نہیں، ان میں سے 2 کو تو چڑھایا گیا، لیکن ایک جو ہے یہودی تھا جو آپ سے مذاق کرتا تھا، اور دوسرا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا، اس کو بھی جب سولی پہ چڑھایا گیا تو اس ساتھی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پکار کر کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سولی پہ چڑھایا جا رہا ہوں، آپ گواہ رہنا اور گواہی دے بھی دینا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں جنت پر ٹھکانا عطا فرمائے۔ تو یہ متی لوقا کی انجیل میں تو یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن یوحنا میں یہ واقعہ ہے بھائی جب انجیل اللہ کا کلام ہے اور یہ کہتے ہیں غیر تبدیل شدہ ہے، تو ہونا تو چاہیے سب سے۔ ہمارے یہاں تو کوئی بھی نسخہ لو، فاروقیہ اٹھاؤ، امجدیہ اٹھاؤ، جو نسخہ اٹھاؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیت کا آغاز مل جائے، ذرا بھی تبدیلی نہیں نظر آئے گی۔ لیکن ہاں، اس قرآن مقدس میں بھی شرارت کرنے کی لوگوں نے کوشش کی۔ جیسے رافضیوں نے شرارت کی تو ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ بتایا کہ 40 پارے ہیں، اس کے مشہور ہے عوام میں، بولے 40 پارے ہیں، 30 پارے تو ظاہر ہیں، 10 پارے جو ہے نا امام منتصر وہ کہتے ہیں کہ امام ظاہر ہوں گے جو سامرا کی پہاڑی میں سرہ من را سے بنا وہاں پر ہے، وہ نکلیں گے تو 10 پارے لے کر کے آئیں۔ ابھی تو ایک نئی کلپ چلی ہے، اس کلپ کے اندر بتایا گیا کہ 40 نہیں 50 پارے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو رافضیوں کی یہ شرارت ایک زمانے سے رہی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ وہ شرارت کرتے رہے لیکن ہمیشہ حق غالب رہا، زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں کر پائے۔ اب دوسری طریقے سے تبدیلی لوگوں نے کی تو ترجمے میں بدل ڈالا، ترجمے میں دھوکہ دیا کہ بھائی کوئی بھی لفظ ہے خالی ایک لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے، یہ عربی کا کمال ہے کہ ایک لفظ کے اندر کئی معنی پائے جاتے ہیں،
کئی معنی پائے جاتے ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق کیا ہے، قرینہ کیا کہتا ہے، قرینے کے حساب سے پھر ترجمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمیشہ ہدایت پر رکھا اور ہدایت والوں کا سردار بنایا۔ نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے، تو کہا نبی سے تو کوئی گمراہی کا شروع ہی نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا بھی عجیب ہے یار۔ تو کہا پھر قرآن کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا کیا مطلب؟ تو کہا ضال کا معنی تو اصل میں ہوتا ہے گمراہ، لیکن یہاں کون سا معنی ہے؟ تو کہا ایک ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانے والا، کسی کی محبت میں جو ڈوب جائے اس کو کہتے ہیں مجذوب، اور مجذوب کو خالی جلوہ الہی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، محبوب ہم نے، اس نے یعنی اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا پایا، فَهَدَىٰ، تو اپنی طرف راستہ آپ کو دکھا دیا، میں رات کو بلا کے جلوہ دکھا دیا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو ضال کا ایک معنی کسی کی محبت میں ڈوبا ہوا بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں اللہ کی محبت میں مصطفیٰ ڈوبے رہے، لیکن لوگوں نے خالی ایک لفظ کا ایک ہی معنی سمجھا، معاذ اللہ ہم لوگوں نے ترجمہ کر دیا اس نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی، بولے معاذ اللہ، یہ بھی تبدیلی کی صورت، لفظ تو نہیں بدل پائے تو ترجمہ بدل ڈالے۔ اب اس پہ ڈیرنگ یہ کہ ہمارا ترجمہ اچھا ہے، یہ تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کسی عالم سے گفتگو، آج مثال چلنے لگی گفتگو، ایسے بات چل رہی تھی تو میں نے کہا بتائیں ایک مثال سمجھانا تھا۔ آج کوئی بھی اٹھتا ہے محقق دورہ، مفتی دورہ، کیا غزالی زماں، کیا کیا بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ایک بار بتائیں آپ لوگ کتنے سال سے چلا رہے ہیں؟ بولے 28 سال سے۔ میں نے کہا اگر میں آؤں 2 دن لون چلاؤں، بولو آپ غلط چلا رہے ہو تو آپ ہنسو گے نا میرے اوپر؟ بولے ہاں ہنسیں گے۔ تو ہم نے کہا بس وہی معاملہ ہے، علم رہتا نہیں ہے، 2 جمعہ 8 دن پڑھائی ہوتی ہے اور محقق دورہ کرسی زماں جب آدمی بنتا ہے تو ایسے دھوکہ کھاتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اللہ جسے چاہتا اپنے کرم سے مالا مال فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا ایسا فضل ہے جس سے چاہتا اسے عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی تبدیلی، تورات انجیل کو بدل ڈالا، قرآن کو بدلنے کی فراق میں رابطے ایک زمانے سے پریشان رہا، آج یہ پریشان ہے، لیکن الحمدللہ قرآن شروع سے محفوظ تھا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے لَفَرِيقًا ایک گروہ، سارے نہیں ایک گروہ ہے، اس کو سیدھے سادے ہوں گے جو سیدھے سادے ہیں، آج بھی غیر تبدیل شدہ تورات و انجیل پہ جو ایمان رکھتا ہے اس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہے جیسے ایمان والوں کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہیں، اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اہل کتاب حضرت عزیر کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اہل کتاب حضرت عزیر کے ساتھ ساتھ بیٹا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا، یہ اہل کتاب کا معاملہ رہے گا۔ نصرانیوں نے تو اور یہودیوں نے تو یہ سب باور کرایا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے مثلا، تو وہ اہل کتاب، تو ان میں سے ایک گروہ ہے، کیا کرتا ہے وہ گروہ؟ یلقون السنتہم بالکتاب، وہ بگاڑتا ہے اپنی زبانوں کو کتاب سے، یعنی ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی دیوانہ ہو جائے ہاں یار یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بول رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے نا، بولے انہوں نے کہا وہ تو غلط نہیں بولیں گے، ارے بھائی نبی ہیں کہا نبی نہیں ہے، کہا معصوم کون ہے؟ کہا نبی ہے، کہا اور کون فرشتے ہیں؟ کہا معصوم کون ہے؟ کہا فرشتے ہیں، یہ کون ہے؟ ابھی حالات تو ایسے ہیں کہ بول دیے تو بول دیے، بولے وہ بھی مولانا یہ بھی مولانا، سننے تو کس کی؟ تو نہ یہ مولانا کی نہ وہ مولانا کی، جن کتابوں نے دونوں مولانا کو بنایا ہے
ان کتابوں کو پڑھ لیا جائے معاملہ کلیئر ہو جائے گا. حق کی کسوٹی ہے یہ، کیونکہ شریعت سے مولانا بنتے ہیں، مولانا سے شریعت نہیں بنتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ابھی ایسی بات چلنے لگی، اتوار کے دن ہے سنیچر کو ایک مدرسے کا پروگرام، تو مدرسے کے پروگرام میں بات ایسی آئی، اور یہ تو میں ابھی شب برات پہ ہی معاملہ رہا کہ صلاۃ التصویر دیکھو جو ہے، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں چہرہ دیکھ کے بات نہیں کرتا. جس کو پسند آئے تو اچھی بات ہے، نہیں پسند آئے تو بھائی کوئی بات نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، میں بتانے والا ہوں. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے ہٹ جائے سامنے. صحیح ہے نا؟ تو معاملہ یہی ہونا چاہیے، حق قبول کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. غلط تو غلط ہے. تو بات چلنے لگی کہ مصباح صاحب آپ نے شب برات پہ ہر جگہ بیان کیا صلاۃ التسبیح ہم جماعت سے نہیں پڑھائے، اور آپ جہاں گئے آپ نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ سکھا دیا. الحمدللہ جب دوستوں نے بیان ہوا وہاں بھی سکھا دیے، اپنی مسجد میں 2 بار سکھائے، لوگوں نے پڑھا ماشاءاللہ. گھر میں بھی لوگوں نے بتایا نہیں قابل ہو گئے. تو بولے ہم تو اس لیے پڑھاتے ہیں لوگوں کو آتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے جماعت سے پڑھا دیا. ہم نے کہا ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے لوگوں کو التحیات نہیں معلوم ہے تو التحیات سکھائیں گے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں گے. لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو جیسے فرض کا نہیں معلوم ہے ویسے نفل کا بھی نہیں معلوم ہے، سنت کا بھی نہیں معلوم ہے، وتر کا بھی نہیں معلوم ہے، تو روز کی نماز کا ہے معاملہ. تو اب ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے، سنت کے لیے الگ جماعت ہو، وتر کے لیے الگ جماعت ہو. اور یہی دلیل پیش کرنا کہ لوگوں کو آتا نہیں اس لیے میں جماعت کرتا. میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ بتایا جائے. شرعی مسئلہ کیا ہے کہ امام کے علاوہ مقتدی 3 سے زیادہ ہو جائے تو یہ تداعی ہے، تداعی کے ساتھ نوافل کی جماعت مکروہ ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے. ہم نے بول دیا تو بولے مصباح صاحب ٹون مار کے چلے گئے. لو مطلب حق بولو تو بولے ٹون مار کے چلے گئے، اس کے خلاف بول کے چلے گئے. بھائی شرعی مسئلہ ہے، نہ مصباح صاحب کو دیکھو نہ وہ صاحب کو دیکھو. میں تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا کبھی، میرا مقصد خالی اصلاح ہے. اور اسلام میں کڑوی باتیں آتی ہیں. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ چہرہ دیکھ کے دوا نہیں لکھے گا کہ جناب اپنے دوست کا مٹھی دوا لکھ دینے کا، یا اپنا دشمن اس کو کڑوی دوا لکھ دینے کا. اچھا ڈاکٹر چہرہ دیکھے بغیر دوا دیتا ہے، چاہے کڑوی ہو چاہے میٹھی ہو. تو کہا جب یہ ڈاکٹر ہے دنیا کا، یہ علاج کرتا ہے، چہرہ دیکھے بغیر لکھ دیتا ہے دوا، تو ویسے ہی عالم کا معاملہ ہونا چاہیے. چہرہ دیکھے بغیر جو شرعی مسئلہ ہے وہی لوگوں کو بتانا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ تبدیلی کا طریقہ وہاں چلا ہے، آج بھی ترقی کر رہا ہے، اور ترقی کرتے کرتے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی منمانی اور طبیعت کی آسانی کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو بگاڑتا ہے کتاب کے ساتھ. کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بات کتاب اللہ سے ہے، قرآن سے. اب یہ ہوتا ہے نا اتنے وثوق کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اتنے وثوق بھروسے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا کیا ہے؟ حدیث میں یہی حکم آیا نا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض. کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ کہا تاکہ صحیح تو سمجھ سکو، غلط کیا ہے وہ تو بتا سکو، آپ کے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے وہ تو بتا سکو، کہاں پہ ایمان جا رہا ہے کہاں پہ سلامت ہے وہ تو بتا سکیں آپ. اور ایمان سلامت ہے اس لیے فرض عین ہے. اب کہا کون سے مسائل کا سیکھنا فرض عین؟ کہا مسلمان کے لیے ایمانیات یعنی عقائد کے مسائل کا سیکھنا فرض عین. فرض عین جیسے جمعہ 5 ٹائم کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے. نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے. ویسے ہی عقائد کا سیکھنا بھی فرض عین. روزہ میں شریعہ نہیں چلے گا، روزہ کی مولا مجھے تو آتا نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے. دنیا اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو ایسا کرم کرتا ہے کہ ایک بات یاد آتی ہے کہ دیکھو دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، بہت ساری باتیں چلتی ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی. صحیح ہے کہ نہیں آتی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بولے زبانیں نہیں پلٹتی.
افسوس ہوتا ہے اس زبان پر جو قرآن کے نام پہ پلٹتی نہیں. ورنہ تو حضور سے پوچھا گیا، ایک صحابی آیا کہ حضور گلے میں تکلیف ہے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کر درد ختم ہو جائے. تو قرآن تو پڑھنے سے زبان جو نہیں پلٹتی تھی وہ پلٹنے لگتی ہے. مالک کیسی زبان والا ہے، اس کا مطلب زبان سے کچھ اور مسئلہ ہے. جی تو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس لوگوں کو عربی نہیں آتی، لیکن دیکھو قبر میں جانے کے بعد جاہل آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی عربی میں سوال ہوگا عربی میں جواب دے گا. عربی میں سوال ہوگا عربی میں جواب دے گا. آپ پوچھیں کیوں؟ ہم کہیں گے یہ بھی مصطفیٰ کے رخ انور کی برکت ہے. مصطفیٰ کا رخ جو دیکھ لیتا ہے جاہل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دیتا ہے. صحابہ کو دیکھو نا، مصطفیٰ کو محبت کی نظروں سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت کا سردار بنا دیا. رخ مصطفیٰ کے تو وہاں پہ خالی اللہ اس کے رسول کی طرف توجہ ہونی چاہیے. شرعی مسئلہ ہمیشہ کسوٹی کے لیے. جی قرآن میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا جھگڑا کسی معاملے میں ہو جائے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، کون صحیح ہے کیا ہنگامہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس معاملے کو اللہ کی بارگاہ میں رکھو، وہ رسولی اور رسول کی بارگاہ میں رکھو، وہ اولی الامر منکم اور اپنے سے فقہاء کے درمیان رکھو. اب کہا اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات کریں؟ رسول اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے ہمارے پاس تو ویسے بدن ہے، گناہوں سے ڈوبا بدن ہے، کیسے ملاقات کریں؟ فقہاء سے کیسے ملاقات کریں؟ تو مفسرین بیان فرماتے کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اللہ سے ملاقات کرنا اختلاف ہو گیا تو قرآن دیکھو. قرآن دو آدمی بحث کر رہے ہیں، قرآن کس کے سپورٹ میں ہے؟ جس کے سپورٹ میں قرآن ہے اس کے سپورٹ میں آپ بھی ہو جاؤ. دوسری بات آئی، آپ قرآن میں صراحتاً نہیں پائے تو کہا رسول کی بارگاہ میں کہا حضور کی سنتوں کو دیکھو، سنت سے جس کا سپورٹ ہو جائے اس کے سپورٹ میں آپ کھڑے ہو جاؤ. کہا سنت تو بھی صراحت سے نہیں ملا، کہا فقہاء کے اقوال دیکھو، فقیہ کا قول جس کے سپورٹ میں مل جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. تو شرعی مسئلہ ہر دور میں رہا، لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، لیکن شریعت کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جی تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتاب سے ہے. وما هو من الکتاب، حالانکہ یہ من گھڑت بات جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ کتاب سے نہیں ہے. اچھا دیکھنا کبھی کبھی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہم قرآن کی کوئی آیت پیش کریں گے تو سامنے والا جو ہے نا واقعہ پیش کرے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، قرآن کی آیت کے مقابل میں کسی کا دماغ چلے گا؟ حدیث کے مقابل میں کسی کا دماغ چلے گا؟ ارے دماغ سب کے پاس ہے، قرآن ایک ہے. دماغ سب کے پاس ہے، لیکن مصطفیٰ کی سنت اتحاد کی داعی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اتحاد کی داعی ہے قرآن اور کتاب. دیکھو اور جو قرآن سے ٹکرا جائے رائے، حدیث سے سنت سے ٹکرا جائے رائے، وہ رائے مردود ہوتی ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم آیا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کھڑا ہو گیا، کیوں کریں مولا، میری بھی تو دلیل ہے. آدم مٹی سے پیدا، میں آگ سے پیدا، مٹی کا کام نیچے آنا ہے، آگ کا کام اوپر جانا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ میں ان کو سجدہ نہ کروں، یہ مجھے سجدہ کرے. دلیل تو بڑی مضبوط لے کے آیا کہ مٹی نیچے جاتی ہے تو آدم کو حکم ملے وہ سجدہ کرے. میں آگ ہوں، میں تو اوپر رہتا ہوں، انا خیر منہ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں بلندی والا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اگرچہ وہ پیش کر رہا تھا لیکن دلیل اللہ کے فرمان سے ٹکرا گئی. اور وہ دلیل چاہے کتنی مضبوط ہو، جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، اس دلیل کا حشر مردود ہونا ہے، اور اس دلیل کا جو قائل ہوگا، اٹل ہوگا، وہ بھی مردود بارگاہ خدا ہو جائے گا. سمجھ نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ کتاب سے ہے. وما هو من الکتاب، اور کتاب سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے پاس سے نہیں.
جب اللہ کے پاس سے نہیں بات میں ہمارے یہاں بھی چلتے لوگ کیا بولیں گے؟ قرآن میں تو ایسا ہے. کون سی آیت؟ آپ نے کہا نا قرآن میں ایسا ہے. ہم کل کے مولانا کو لوگ بول دیتے ہیں قرآن میں تو ایسا ہے. اب بھائی قرآن میں ایسا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ بس سنا ہے؟ تحقیق کیا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قرآن میں نہیں تو آپ نے قرآن میں اضافہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے ایسا سننے میں میرے آیا یہ جملہ بولا جا سکتا ہے. ایسا سننے میں آیا یہ بولو قرآن میں ایسا ہے اور قرآن میں نہیں ہے تب کیا ہو؟ اور غصہ ہو، ذاتیات کا معاملہ ہو. ہوتا کیا ہے جب آدمی انا پہ آ جاتا ہے تو ذاتیات کی بنا پہ اکثر سامنے والا کتنی دلیلیں دیتا ہو قرآن و حدیث سے، سامنے والا ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتا. میں نہیں مانوں گا تمہاری، تو اس کی بات مت مانیے، لیکن وہ جو دلیلیں پیش کرتا ہے ان دلیلوں پہ غور کریں. اگر آپ نے اس کی بات کا رد کیا، وہ دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ قرآن کیا ہے حدیث، تو آپ نے کس کو رد کر دیا؟ قرآن اور حدیث. قرآن و حدیث کا رد کرنے والا کہاں ہے؟ ابلیس کا جوڑی دار. صرف بات میں ذاتیات اور حسد اور جلن کی بنا پر قرآن و حدیث کو رد نہیں کرنا، کیونکہ قرآن و حدیث یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ ہم کو بچانے والے ہیں. اگر ہم نے پسے کچھ ڈال دیا ہم تو پھنس گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، وما هو من عند اللہ، اور یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. ويقولون على الله الكاذب، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. جھوٹ باندھتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، آپ غور کر لینا. لوگ بتاتے ہیں، عالم صاحب بتائیں گے پہلی بار سننے میں آیا. اچھا ہو سکتا ہے آپ کا پالا ایسے عالم سے پڑا ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بول سکتے ہیں نا روز تو آپ دال کھاتے ہیں لیکن باورچی آیا بڑا دھانسو اور وہ دال بنایا تو برہان پوری دال کو پھیر کر دیا اس کو، تو آپ کیا بولیں گے؟ پہلی بار کھایا نا، حالانکہ دال تو کھا رہے تھے آپ، لیکن گھاسو باورچی آیا تو گھاسو دال بنائی اس نے. تو ایسے ہی عالموں سے پالا بڑا آپ کا، لیکن ایسا عالم جو جانکار ہے تو مسئلہ ہی بتائے گا نا. اب مت بولیں کہ آپ نیا نئے بتا رہے ہیں، نیا مسئلہ لے کر کے. نہیں، مسئلہ پرانا ہے، سننے میں ہمارے پہلی بات ہے، پہلی بات ہمارے سننے جی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے. ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. لوگ نیا نیا بولتے ہیں افطاری کی دعا افطاری سے پہلے ہے افطاری کے بعد؟ ہاں رمضان اسی لیے کا چھیڑ دو، افطاری سے پہلے افطاری کے بعد. ہم لوگ تو پڑھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں پاسٹ ٹیچر لوگ ہیں، پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں. پاسٹ ماضی کیا لفظ ہے؟ اللہم لکا صمت. صمت یہ فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن، اور کس کا ہے؟ پاسٹ کا. اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا. آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ تیرے لیے روزہ رکھا. وعلی رزقک افطر، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر ہم نے افطار کیا. افطار کیا. ابھی کیے نہیں اور بول رہے ہمارا رزق کا افطار. سمجھ میں آیا؟ افطاری کی دعا کب ہے؟ افطاری کے بعد، افطاری سے پہلے. اعلیٰ علی رحمت اللہ کا پورا رسالہ اس پر موجود ہے. لیکن جب پہلی بار کوئی بتایا تو پہلی بار لے کر کے آئے. شروع میں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ نیا نیا مسئلہ لے کر کے آئے. ہم تو بچپن سے باپ دادا ہمارے جب بولتے تھے روزہ افطار کرو تو دعا پڑھ لو، تو افطاری سے پہلے دعا پڑھتے تھے. تو بھائی میرے باپ دادا آپ کے مولانا نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے مسجد کا امام جو ہوتا تھا مولی ایک دم محلے کے مولی صاحب ہوتے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ بہرحال یہ بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر روحانیت پیدا فرمائے. سرائی مسئلے میں دماغ نہیں لگانا چاہیے. دلیل لے لیے خاموش ہونا چاہیے، دلیل لے لیے اور خاموش ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی گستاخ لے کے آیا دلیل تو وہ بھی دلیل لے کے آتا ہے، تو وہاں پر جواب دینے کے بجائے اپنے عالم سے پہلے رابطہ کیا جائے. کیونکہ مسلم شریف کی حدیث بعد حضور نے فرمایا انظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کون ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے والا. اگر کوئی گستاخ لا رہا ہے تو وہ تو اپنے اعتبار سے لائے گا، توڑ مڑوڑ کے لائے گا، کاٹ پیٹ کے لائے گا، اپنے اعتبار سے پیش کرے گا. تو پہلے اپنے جانکار جو عالم ہے، سمجھدار سنجیدہ، اس کی بارگاہ میں پیش کریے، انشاءاللہ اس کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. ہوتا ہی رہا.
میری زندگی میں دو ایسے سوال آئے کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی زندگی میں۔ پہلا سوال یہ آیا تھا، مولانا صاحب یہ بتائیے، حضور نے تو فرمایا ہے، صحابہ سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، تو حضور نے فرمایا تم ہمارے بھائی نہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ تو کہا دیکھو حضور نے تو خود کہا میرے بھائی ہیں، تو اگر ہم بھائی کہتے ہیں تو کیا خرابی ہے؟ ہمارے یہاں عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ان کا سوال کیا تھا؟ عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں، حدیث کے مقابل میں حدیث آنی چاہیے، حدیث کے مقابل میں حدیث۔ جواب کیا؟ زبردست بات تھی، سوال سمجھنے والی بات تھی اس میں۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی موقف الحمدللہ بغیر قرآن و حدیث کی کسی آیت یا کسی حدیث سے خالی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو میں نے کہا کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، تلاش کرتے کرتے 6-7 مہینے گزر گئے۔ الحمدللہ جب حافظ ملت کا فیضان ملا، ایسا ملا تو 1-2 نہیں 5 حدیثیں مل گئی۔ کتنی حدیثیں؟ 5۔ ابن ماجہ میں خود حدیث موجود ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے علی کا خطبہ، پھر جمعہ میں پورا بیان ہی کیا میں نے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ محرم میں ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے کہ حضور نے ایک رشتہ قائم کیا تھا ملاقات کا، حضرت علی گئے گئے تھے، انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی۔ حضرت علی گئے تھے، روتے ہوئے حضور کے پاس گئے، محرم میں خود سن لیا حضرات آگے کا جو جملہ ہے وہ پورا جملہ سنا جائے۔ حضرت علی حضور کے پاس گئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ انت اخی وانا اخوک، اے علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی۔ یہ کہا، آگے کا جملہ سنیں۔ خطبہ دیتے ہوئے حضرت علی نے یہ روایت بیان کی ابن ماجہ کے اندر، عبداللہ ابن عباد غالباً اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا، حضور نے فرمایا لا یتعیہا من بعد اللہ کذاب مفتری، اے علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، اب جو اس کا دعویٰ کرے تمہارے بعد وہ جھوٹ بولنے والا ہے اور مجھ پر افترا باندھنے والا ہے، بہتان لگانے والا ہے۔ تو حضور نے تو کہہ دیا اور بتا دیا علی کے علاوہ کسی اور کو بھائی کہنے کا پرمیشن نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا فتویٰ ہمارا ہے کہ ہمارے نبی کا ہے؟ ہمارے نبی کا فتویٰ وہی چلے گا جو مصطفیٰ کے در سے ملا۔ اب اگر کوئی حضور کو بھائی کہے تو کیا ہوگا؟ جھوٹا۔ 5 حدیثیں ملی۔ مزید یہ ایک عقلی ایسی بات دماغ میں آ گئی کہ بھائی کی بیوی کو بھابھی کہتے ہیں، ماں نہیں کہتے، اور قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب کے اندر آیا کہ حضور کی ازواج مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ ماں کا شوہر بھائی نہیں ہو سکتا، اگر وہ اپنی سگی ماں ہے تو وہ باپ ہوگا جسمانی، اور اگر ادبن ماں ہے تو اس کا شوہر روحانی باپ ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور اگر کوئی بھائی حضور کو بھائی بولے گا تو ماں کہنے کا پرمیشن نہیں، سمجھنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیا ایک اور تاریخ انشاءاللہ اس کو بتائیں گے حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے شرارت کی اور بدلنا چاہا، لوگوں سے کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ بانٹتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے سب جانتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ شرارت کر رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈالتا ہے، امت کو اختلاف میں ڈال کے انہوں نے رکھ دیا